मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। ग़ज़वा हिंद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ जिहाद बिस्सैफ और हज़रत इमाम मेहदी के साथ जिहाद को कुछ लोगों ने झुठलाना शुरू कर दिया है। क्या ये सही है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मिलके जिहाद होगा, हज़रत महदी की क़ियादत में जिहाद होगा। ये तो बुखारी मुस्लिम की सही अहादीस से साबित है और उम्मत का इजमाई अक़ीदा है। इसका इनकार करना ये गुमराही है। बाकी देखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी मुस्तक़बिल की पेशगोइयाँ की हैं उनमें कुछ तो पूरी हो चुकी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई की थी, एक आग निकलेगी। अभी मुझे पूरी हदीस के अल्फाज याद नहीं है, बहुत यानी ज़ाहिर है हदीस पढ़े हुए 20-25 साल हो गए। ये वाली हदीस है, इसकी बात कर रहा हूँ कि उससे ऊँटों की गर्दनें रोशन हो जाएंगी। तो अल्लामा नववी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि ये आग लग चुकी है दुनिया में, एक बहुत बड़ी आग लगी थी अरब में। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई पूरी हो चुकी है आज से कई सौ साल पहले। तो ऐसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी पेशगोइयाँ हैं कुछ पूरी हो चुकी हैं, कुछ पूरी होंगी। लेकिन नबी ने जो भी मुस्तक़बिल में हमें बताया कि होगा, उसमें हमारा ईमान है होगा। लेकिन हमने जो फैसले करने हैं वो उन पेशगोइयों की बेस पे नहीं करने हैं। हमने मौजूदा हालात को सामने रख के फैसला करना है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अभी एक साहब आए मेरे पास मिलने के लिए कि फलां मुल्क में इमाम मेहदी आएंगे, तो मैं अभी वहीं जा रहा हूँ और वहाँ कुछ करने का प्रोग्राम है। मैंने उसको रोका, मैंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। कह रहे इमाम मेहदी वहाँ नहीं आएंगे। मैंने कहा आएंगे नहीं आएंगे ये एक अलग बहस है, जब आएंगे वो आना होगा। आप वो करो जो शरीयत आपको अभी हुक्म दे रही है। अब इमाम मेहदी दरियाफ्त होंगे, लोग उनको तलाश करेंगे बैतुल्ला में तवाफ करते हुए। तो अब ये थोड़ी कि मैं उम्रे पे चला जाऊं कि इमाम मेहदी आने वाले हैं, मुझे क्या पता कब आएंगे। जब जो काम होगा वो होके रहेगा। हमने वो करना है जिसकी शरीयत जिसका हमें हुक्म दे रही है। देखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में जिहाद भी नजर आएगा आपको, दावत भी नजर आएगी, बर्दाश्त भी नजर आएगा, इंतकाम लेना भी नजर आएगा। ये सब चीजें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में है। इंतकाम भी लिया आपने, बर्दाश्त भी किया आपने, जिहाद भी किया आपने, जिहाद को टाला भी है आपने। सुलह हुदैबिया में आपने जिहाद को टाला है। यहूदियों से दुश्मनी भी की। इधर तवज्जो करें मेरी तरफ, उधर क्या देख रहे हैं। यहूदियों से आपने दुश्मनी भी की और यहूदियों से मुआहदे करके एग्रीमेंट भी किए, जंग बंदी के। तो इससे पता चलता है भाई, इस्लाम हमें हुक्म देता है ग्राउंड रियलिटी, जमीनी हकीकत को सामने रख के फैसला करो। जमीनी हकीकत को सामने रख के फैसला करो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो दो मैदान हैं जो इस्लाम ने हमें दिए हैं। एक मैदान है दावत का और एक मैदान है जिहाद का। तो जिहाद के मैदान में ये फैसला करना पहले जरूरी है कि कहां होगा कहां नहीं होगा, उसके असबाब क्या हैं आपके पास। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में 13 साल जिहाद नहीं किया, असबाब नहीं थे। नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल जिहाद नहीं किया, इसलिए कि 40-50 लोग पूरी कौम से नहीं लड़ सकते थे। बनी इसराइल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब तक नहीं आए फिरौन के खिलाफ बगावत नहीं की, और मूसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद भी बगावत नहीं हुई है। क्यों? फिरौन बहुत ताकतवर था, वो बनी इसराइल के बच्चे ज़बा कर रहा था। तो जो कौम अपने बच्चे ज़बा होने से नहीं बचा सक रही, वो उसके खिलाफ तलवार लेके कैसे चढ़ जाती फिरौन के खिलाफ, इतना ताकतवर था। तो अल्लाह ने वहां भी असबाब इख्तियार करने का हुक्म दिया। मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया वअवहैना इला मूसा व अखीही अन तबव्वआ लिकौमिकुमा बिमिस्र बुयूतन वजअलू बुयूतकुम क़िबला। क्या मूसा, आप अपनी कौम से कह दें कि अपने घरों में नमाज पढ़ो और अल्लाह की मदद का इंतजार करो। बस ये नहीं कहा कि जाके जो है ना फिरौन पे चढ़ाई कर दो। सबर सबर सबर। और फिर एक दिन हुक्म आया कि बनी इसराइल को लेके आप मिस्र से निकल जाएं। वहां भी फिरौन ने पीछा किया है, तो वहां भी ये हुक्म नहीं दिया फिरौन पे चढ़ाई कर दो। वजह क्या है? ताकत का तवाजुन बोलो है ही नहीं कोई ना, कोई बराबर भी नहीं है ना। कोई
انتہائی طاقتور کے سامنے انتہائی کمزور. ہاں کہیں معجزہ ہو گیا تو ایک الگ بات ہے کہ کمزور کو اللہ نے بہت زیادہ طاقتور پہ غالب کر دیا, یا اللہ نے خود حکم دیا ہو کمزور کو کہ براہ راست کے لڑو, تو پھر تو لڑنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. جب تک آسمان سے وحی نہیں آ جاتی تو وہاں پھر اللہ کا حکم یہی ہے, ان یکم منکم مئۃ یغلبوا مئتین, 100 اور 200 کا ریشو کم از کم ہونا چاہیے, آدھی طاقت ہونی چاہیے. آدھی بھی نہیں ہے تو پھر اجازت نہیں ہے لڑنے کی. اتنی طاقت ہو تو جا کے کرو یہ کام, ورنہ آرام سے بیٹھے رہو, اس سے بھی جاؤ گے جو ہے. تو اس لیے اس وقت جہاں جہاد ہے وہاں تو ہے, ہم اس کے منکر نہیں ہیں, لیکن جہاں جہاد نہیں ہے وہاں لڑائی کا میدان گرم کرنے سے مسلمانوں کا نقصان زیادہ ہوگا, مسلمانوں کو فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ تمہارے پاس کچھ ہے نہیں لڑنے کی. تم اپنا دفاع کر لو, بہت بڑی بات ہے یہ. ابھی تو اپنے ملک کو بچا لو بس. اور ہمارے یہاں کہتے ہیں ملک پہ ادھر جا کے چڑھائی کر دو. ادھر چڑھائی کرو گے کن میزائلوں سے؟ امریکہ سے میزائل لے کے امریکہ پہ چڑھائی کرو گے؟ امریکہ تمہیں جہاز دے گا اپنے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے؟ تو ابھی اپنے ملک کو بچا لو کسی طریقے سے, اس کی سالمیت خطرے میں ہے. ابھی سب سے بڑا جہاد یہی ہے کہ ملک بچا لو آپ. تو دوسرا میدان ہے دعوت کا. دعوت کا میدان کیا ہے؟ نرم, اس میں تلوار نہیں ہے. جو تبلیغ ہے, موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا, قولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی. فرعون کے سامنے جا کے بھی آپ نے نرم لہجے میں بات کرنی ہے. تو فرعون سے بڑا ظالم دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ اور موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ افضل دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ اتنے جلیل القدر پیغمبر کو کہا جا رہا ہے کہ ایسے ظالم کے سامنے بات کیسے کرنی ہے؟ بولو, نرم. تو آج ہماری دعوت میں نرمی ختم ہو گئی, دعوت میں نرمی ختم. جو جہاد کی جو میدان میں کرنے کی چیزیں تھیں وہ دعوت کے میدان میں ہو رہی ہیں. اس کو وہ بھی کافر ہے, وہ بے پردہ عورتیں. اب بے پردہ عورتوں میں بیان ہو رہا ہے تو یہ تھوڑی بیان ہوگا کہ تم سب جہنم میں جاؤ گے, سے وہ پردہ تھوڑی کر لیں گی. وہاں تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ, اس کو تو حکمت سے دین کی دعوت دینی ہے, ان کو تو قریب کرنا ہے دین کی دعوت کے لیے. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اب گھر میں جو شخص دیندار بن جاتا ہے وہ بدتمیز بہت ہو جاتا ہے. گھر میں جو بھائی نمازی پرہیزگار ہوگا وہ کیا ہوگا؟ بدتمیز. تو ماں باپ کہتے ہیں باقی سارے نارمل ہیں, یہ کچھ عجیب سی چیز آ گئی ہے مارکیٹ میں. اس لیے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ گھر میں جو دیندار بنتا ہے نا, نماز پڑھتا ہے, اس کو اپنے اخلاق بہت زیادہ اچھے کرنے پڑیں گے, بہت زیادہ اپنے اخلاق کو پہ محنت کرنی پڑے گی اس کو. تو دیندار لوگوں کو چاہیے بہت زیادہ احتیاط برتیں وہ, اس سے اللہ ان کے درجات بلند کرے گا. بات بہت لمبی ہو گئی, تو خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ بھائی جب امام مہدی آئیں گے جہاد ہوگا, عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے جہاد ہوگا. ابھی آپ جو زمینی حقیقت کو دیکھ کے جو کرنا ہے آپ وہ کرو. لوگ کہتے ہیں میں امام مہدی کا لشکر تیار کر رہا ہوں, بالکل بھی آپ کو اس کی ضرورت بولو نہیں ہے. کائنڈلی آپ یہ کام نہ کریں. کہتے ہیں میں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک لشکر تیار کروں, رہنے دو بس. آپ وہ لشکر کہیں اور جا کے پھٹے گا, سب کو خراب کرے گا وہ لشکر. سمجھتے ہو؟ بہت لوگ آئے ہیں, بہت تحریکیں اٹھی ہیں, ہم عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لشکر تیار کر رہے ہیں, اور پھر یہ ہمارا یہ لشکر یہاں سے اٹھے گا, ہوتے ہوتے شام میں جا کے حضرت عیسیٰ سے مل جائے گا. وہ انڈا موڑ پہ ہی ختم ہو گیا آ کے. تو جو ابواب الفتن ہے نا, نبی سے جو فتن کے ابواب ہیں, وہ ہمیں بتانے کے لیے کہ ایسا ہوگا. بس کرنا کیا ہے بھائی؟ کرنا وہ ہے جو آج سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ اتنی عورتیں, بیوہ اور طلاق یافتہ عورتوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے, ان کا گروتھ ریشو بھی بڑھ رہا ہے, اور مردوں میں موت بھی بڑھ رہی ہے مردوں میں. تو انہوں نے کہا دیکھیں تو قیامت کے قریب تو 50 عورتیں اور ایک مرد ہوگا, تو 4 شادیاں بھی کافی نہیں ہوں گی. حدیث میں آتا ہے قیامت میں عورتیں اتنی زیادہ ہوں گی, 40 ایک روایت میں آتا ہے 40 عورتوں کے مقابلے میں ایک مرد ہوگا. اب یا تو وہ ایٹم بم سے مرد مر چکے ہوں گے یا کیا ہوگا, یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے, لیکن ایسا ہوگا. حدیث میں آتا ہے 40 مرد اور ایک عورت, یہ ریشو ہوگا. تو اب میں کہوں کہ جی چونکہ قیامت میں ایسا ہوگا تو پھر تو اب ایک مرد 4 شادیاں بھی کر لے تو عورتیں پوری نہیں ہوں گی, تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے 4 شادیوں کا. ایک صاحب مجھے کہہ رہے تھے فائدہ ہی نہیں ہے, اس لیے تو کیا کریں ہم, تو ایک ہی کرو بس, اب ان کو مرنے دو. اور یا کوئی مفتی آگے فتویٰ دے دے کہ قیامت کے قریب 40 عورتیں ایک مرد ہوں گے, تو اس ایک مرد کے لیے 40 عورتوں سے نکاح جائز ہے, ابھی سے ٹریننگ شروع کر دیں ہم اس کی تیاری.
حکیم لوگ دوائیں ایجاد کرنا شروع کر دیں، بھئی ایک مرد اور 40 عورتیں ہوں گی تو ایک مرد کو 40 عورتوں سے نکاح تو کرنا پڑے گا نا، تبھی تو عورتیں نمٹیں گی. تو اس لیے ہم ابھی سے تیاری شروع کر دیں، دوائیں کھانا لوگوں کو شروع کر دیں اور فتویٰ دینا شروع کر دیں بھائی 4 سے زیادہ بھی جائز ہے. تو کہ یہ عقل مندی کا کام ہوگا؟ کوئی عقل مندی کا کام. اب اگر کوئی کہے بھائی ابھی جو ہے نا آپ لوگوں کو سمجھائیں، تیار کریں، 4 سے زیادہ شادیاں کریں کیونکہ ایک وقت آنے والا ہے کہ عورتیں اتنی ہوں گی، تو اس کا جواب کیا ہے؟ بھائی جب وہ وقت آئے گا تو اس وقت دیکھا جائے گا. ابھی ہم نے ابھی کے حساب سے اتنی عورتیں نہیں ہیں، ایک کے مقابلے میں 4 بھی نہیں ہیں، تو ابھی کے حساب سے جو ہے نا ہم اس پہ فتویٰ دیں گے. تو مستقبل میں جو ہوگا وہ ہوگا. تو ایسے تو حدیث میں آتا ہے کہ جب قیامت آئے گی نا تو ایک شخص بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا. اب ہم کہیں چونکہ سب خراب ہو ہی جائیں گے تو لوگوں کی اصلاح کی ضرورت کیا ہے؟ تو بھائی ہم نے تو ابھی اصلاح کرنی ہے، لوگوں کو جہنم سے بچانا ہے. جو ہونا ہوگا وہ جب ہونا ہوگا وہ ہو جائے گا. ہم نے ابھی کو دیکھ کے چلنا ہے کہ ابھی کیا ہوگا.